ایک رات جو جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. کتنے گناہ ہوں گے تو خدا معاف کر دے گا؟ ستاروں کے برابر معاف، ریت کے ذروں کے برابر معاف، سمندر کے قطروں کے برابر معاف. بولو تو کوئی نہیں، معاف اللہ نہیں کرنا. سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف. بہ کے رکوع نہیں ہو سکتا، میرے دل توجہ کر. سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف. اس نے کہا مولا بڑا مشکل ہے، میں تو جاگ ہی نہیں سکا. امام نے فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا امام نے فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. علی کے پیاسے شیعہ کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے چلا جاؤ، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا علی کا شیعہ مر جائے، اس کے جنازے کو غسل دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا شیعہ مر جائے، اس کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا علی کا شیعہ مر جائے، اس کی قبر میں 2 مٹھی مٹی کو ڈال دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا مولا آپ فرمائے. مولا نے کہا لیلۃ القدر میری دادی زہرا ہے، تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا. حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، مولا تیری زندگی کرے، امام حسین سلامت رکھے. فاطمہ اپنے باپ کی، پیٹ پیٹ کے مولی مار جاتے ہیں فلاں بی بی ہماری ماں، مولی کہتے ہیں ماں ہے، ہماری امی ہیں، والدہ ہیں. چپ کر کے بتانا، بالکل ایسے تھوڑے جاگ رہے ہو وہ بھی بتانا. پورے پنجاب کا، پاکستان کا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں پورے مجمع میں سے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی ماں سے پردہ ہو. گال دسو جی تو پھر اگلی لائن ٹھیک ہونی چاہیے. مسجد نبوی میں بھی یہی گھپلا ہوا. اس مجمع میں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی امی سے، والدہ سے، بیبے سے، ماں جی نال پردہ ہے کوئی جی؟ اچھا کوئی نہیں. تو ہوں دسو بھی ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ یہ جو تیری ماں ہے تیرا پردہ کیوں ہے؟ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے. میں نے عرض کیا تھا یہ وقت اس بات کے کرنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے مذہب کی وکالت میں سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہونے کی حیثیت میں پوری دنیا میں سب سے پہلا میں ہوں جس نے منبر پہ کہا ہے کہ نہیں ہے ماں. ایک آیت میں ماں ہے، 6 آیتوں میں ماں نہیں ہے. پیغمبر قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، آیتیں چھوڑ کر نہیں. تیری ماں ہے تو متھے لگ کے دکھا. بھٹا سادات، اگر ماں ہے، تیری ماں ہے مرشد، اگر ماں ہے تو ان کے سامنے جا کے دکھا. یہ ہماری ماں ہے، نبی ہم جیسا، حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. میں نے کہا پھر نبی کی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھا. بات سادی نہیں. بڑے بھائی کی بیوی کون ہوتی ہے؟ اللہ تجھے نبی کو ابا نہیں بنانے دیتا، تو بڑا بھائی بنائے پھر رہا. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. وہ باپ نہیں تو یہ ماں کیسے ہے؟
کہ جسے تم اماں کہہ رہے ہو اس کے شوہر کو اللہ ابا کیوں نہیں کہنے دیتا؟ پردہ میں قرآن کھڑا ہلے نہ تو سر یہ قرآن کی قسمت ہے، پڑھو تو بندے ایسے ایسے سر ہلانا شروع کر دیں۔ کئی حافظوں نے ویسے ہی سیل ڈلوائے ہوئے ہوتے تھے، چاہے آتا جاتا نہ ہو لگے صحیح کہ اسے زبانی یاد۔ کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے، نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علی میں روشن ہو سکتی ہے آنکھیں کافر کی، اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا۔ خالی قرآن پڑھ نہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر۔ قرآن کو طوطے بھی رٹ لیتے، فائدہ تھا قرآن پڑھ تو تجھے مطلب آتا، تو نے تراویح نہ پڑھانی ہوتی تیرے بعد حافظ ہوتے ہی نہیں، تیری کمرشل مجبوری ہے۔ قرآن رٹا لگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا۔ قرآن بار بار کہتا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن شبینوں کے لیے نہیں آیا، قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا۔ تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ بولتا نہیں، ٹانڈیا کبھی قرآن نکل کے قرآن بولتا نہیں، سامت ہے۔ سامت کا مطلب ہے گنگا، گنگا بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے۔ یہ بندوں نے گنگے کے غلط اشارے ہی تو سمجھے، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں۔ اس لیے تم ایک ملت پہ نہیں ہو، تم نے گنگے کا مطلب ان سے نہیں پوچھا جن کے گھر سے آیا ہے، قرآن ان سے پوچھ جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر اعظم نے قرآن مجید کو کسی ایرے گہرے نتھو خیرے ابو ہریرے کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں انما یرید اللہ ہے، علی شامل تطہیر ہے۔ قرآن میں یا ایھا الرسول ہے، علی مولا ممبر قدیر ہے۔ قرآن کو پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ ایک آیت نے کہا ماں ہے، باقی آیتیں کہتی ہیں ماں نہیں ہے۔ نبی باپ نہیں ہے، یہ مائیں ہیں۔ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ایک لفظ میں ترجمہ سمجھاتا ہوں، بتاتا نہیں سمجھاتا ہوں۔ جو ہم جیسی تھیں ان سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، اور جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا۔ پڑھنے لگا ہوں دو روایتیں جہاں تک میری آواز جا رہی، پوری ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ فرماتی میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی تھی، اسے دو برتنوں میں ڈالتی تھی۔ ایک کو کہتی تھی یہ رسول خدا کو کھلاؤں گی، ایک کو کہتی تھی یہ خود کھاؤں گی۔ آ کے پوچھتی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ہانڈی ایک ہوتی ہے، سالن ایک ہوتا ہے، چولہا ایک ہوتا ہے، پکانے والی ایک ہوتی ہے، برتن دو ہوتے ہیں، ایک آپ کا ایک میرا، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ کون ہے نبی جیسا؟ پوری کائنات کی دیواروں پہ علی کے شیعوں کو علی کی محبت کے جرم میں کافر لکھ، نہ ہمیں ڈر ہے، نہ ہمیں پرواہ، نہ ہمیں فکر۔ مورخ تیرے، مولوی تیرے، کتابیں تیری، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ، میٹرک کی جماعت کی کتاب کے اندر آج تک یہ فکریں موجود ہیں۔ کائنات میں وہ مولوی پیدا نہیں ہوا جو انکار کر سکے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملتی تھی،
کی شخصیت ملتی تھی، جن کی طبیعت ملتی تھی، نبی بازو پکڑتا گیا، بھائی بناتا گیا۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ اہل سنت علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے، پیغمبر نے جا کے پوچھا ماذا جبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے؟ کہ رونا تو اور کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چومتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔